صحابہ نے جو ادا کیا کہ وہ حلفیہ اور قسمیہ طور پر اپنی زندگی کا مقصد کسی کو انہوں نے بنا لیا۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب میرے آقا نے یہ ذمہ داری ان کو عطا فرما دی کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ جو کچھ تم تک پہنچا ہے دین کی صورت میں اس کو دوسروں تک پہنچا دو، تو ہر صحابی نے وہاں پر اپنے ارادے کے اعتبار سے اور اپنے نیت اور اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اب دنیا نہیں ہے، اور اس اعتبار سے ہر صحابی اپنے مقصد میں کامیاب اور ہر صحابی مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عظمت والے ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ وہ فضیلت قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمائی کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوا وہ ہم سے راضی ہوئے۔ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے صحابہ سے اس بات کے لاڑ میں اظہار فرمایا بعض صحابہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہارے مقصد اور تمہارے نیت کے اعتبار سے اور میرے محبوب کے پہنچانے کے اوپر تمہارا جو سچا ارادہ تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لاڑ آیا اور یہ کہا کہ تمہارے اولین اور آخرین کمی کوتاہیوں کو تو دور کر دیا گیا، اب تم جو چاہے کرو، اس کی پرستش اور اس کو پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کانفیڈنس اور اعتماد کا اعلیٰ درجہ رب کو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر بدرین کے بارے میں یہ بات فرما دی قرآن پاک کے اندر میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چاہے تم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ بات تو حق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کے مزاج اور ان کے ارادے کی پختگی کو دیکھ کر خدا کے علم میں ہے وہ، تبھی تو ان صحابہ کرام کو یہ عظمت والا مقام عطا فرمایا جو بعد والوں کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے کہ جو چاہے کرو دل جو چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جو ملی وہ کس رخ کے اعتبار سے کہ جب میرے آقا نے ان کو ذمہ داری اور مقصد زندگی ان کے سامنے لا دیا کہ تمہارا مقصد اللہ کی طرف سے، اور میں نے تم کو یہ بتا دیا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ جو میں تم تک پہنچایا ہوں، جو حق تم تک پہنچے، اس دین کو جہاں تک تم سے ہو سکے تم وہاں تک پہنچا دینا۔ تو اسی وقت میں صحابہ کرام نے نیت اور ارادے کے اعتبار سے وہاں پر دو رخی پن نہیں تھا، جو دو رخی پن کے ساتھ میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں اس اعلان کو سننے کے بعد کہ یہ کرتے رہیں گے، کیا بیوی بچے نہیں ہیں، کیا یہ حکم ہوگا، اس کو پورا کرتے رہیں گے، وہ منافق بنا دیے گئے، صحابی نہیں رہے وہ، اور جنہوں نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں کہا کہ اب کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہم تک ہمارے آقا کی طرف سے پہنچا ہے، اب ہم کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی اور یہ ڈیوٹی ہمارا مقصد ہے، یہ ذمہ داری ہمارا مقصد ہے، تو صمیم قلب نہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں فیصلتاً صحابہ کرام نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد کی ایک سانس بھی اور آخری سانس بھی اور ایک پائی بھی اور آخری پائی بھی ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی سچائی کے ارادے پر، ارادے میں کمزور نہیں تھے، وسوسے نہیں تھے، منہ دیکھی بات نہیں تھی، بلکہ عزم اور دل کی گہرائی کا ارادہ کے لیے مقصد تو صرف یہی ہے کہ ہمارے آقا نے جو بات فرما دی ہے کہ جو آقا کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا اس دین کو مستحقین تک اور انسانوں تک ہم پہنچا دیں گے۔ اس ارادے پر خدا پاک نے وہ اپنی رضا کی ڈگری تمام صحابہ کرام کو عطا کی۔ اچھا، اس میں پھر عملی اعتبار سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو وہ ہے جو مکہ مدینہ اور حجاز سے باہر بھی نہیں گئے،
جانے والے صحابہ کرام افریقہ کو بھی پہنچے، ہندوستان کو بھی آئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ بھی ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو وہ تھے جو مکے اور مدینے سے بھی باہر نہیں نکلے، لیکن اللہ نے ان کو بھی یہ ڈگری کیوں عطا فرمائی؟ عمل انہوں نے قسطنطنیہ میں جا کر دین کے جھنڈوں کو نہیں لہرایا، اور دین کو افریقہ کے جنگلوں تک نہیں پہنچایا، اور دین کو ہندوستان کے مالابار علاقے تک نہیں لایا، اور دین کو مشرقی دنیا میں نہیں پہنچایا۔ عمل تو نہیں ہوا، لیکن وہ سند صحابہ کرام کو مکے مدینے میں رہنے والوں کو کیوں ملی؟ تو اس کا سیدھا واضح جواب یہ ہے کہ وہ عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نیت کی بنیاد پر خدا نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ عمل میں پوری دنیا میں پہنچ کر دین کو نہیں پہنچایا، لیکن نیت اتنی عزم اور سچائی کی تھی کہ میرے آقا کی ذمہ داری کے دینے پر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد اب صرف یہ رہے گا کہ جو دین کی امانت ہمارے آقا کے نالے پاک سے ہم کو ملی ہے، اس دین کو ہم دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیں گے، اگرچہ کہ میدان ان کو نہ ملا ہو لیکن سند مل گئی۔ یہ کس بنیاد پر؟ کہ صرف اس سچے ارادے کے اوپر کہ میرے آقا نے جب ایک بات ارشاد فرما دی کہ تمہاری ذمہ داری اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد کے عزم پر، ارادے پر، سچی ارادے اور نیت پر، اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے عمل سے بہتر بعض اوقات اس کی نیت ہوتی ہے۔ نیت چونکہ اس کا راز تعلق آدمی کے قلب سے ہوتا ہے، عمل میں کچھ اور چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں درمیان میں، اپنی آخرت، اپنی مرضی، اپنی تربیت، کسی کی ترغیب اور جنت کا شوق، جہنم کا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن نیت جو ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مراتب اور مقامات ملتے ہیں وہ نیتوں پر، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے بعض صحابہ کرام تو مکے اور مدینے میں رہے، لیکن ان کو بھی صحابی مانا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ تو یہ عمل کی بنیاد پر ان کو اللہ کی طرف سے ڈگری نہیں، بلکہ ان کو ان کی نیت، اور نیت صحابہ کی کیا تھی کہ جب میرے آقا نے مقصد کو سامنے رکھ دیا، اسی وقت میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس اللہ کے دیے ہوئے اور میرے مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے مقصد کو، کہ اب ہماری زندگیوں کا مقصد اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشات، اپنی طبیعت، اپنا مزاج نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ سب کچھ حکم ہے اس درجے میں کریں گے، لیکن مقصد اور ضرورت کے درمیان فرق ہوتا ہے جو عام آدمی بھی جانتا ہے کہ مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جائے گا، ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جائے گا، ہے نہیں؟ مقصد کے لیے ضرورتوں کو قربان کرے گا، عقل مندی کا تقاضا کرتا ہے آدمی، لیکن ضرورتوں کے لیے مقصد کو قربان نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس ذمہ داری کے ملنے کے بعد میں مقصد جو بنا دیا تھا وہ میرے مصطفیٰ کی منشا تھا، اور ضرورت کے درجے میں اسلامی حکومتوں کو بھی چلانا تھا، خلافت کا نظام بھی چلانا تھا، بیوی بچوں کا نظام بھی ہے، مدینے کا بازار بھی ہے، اور پھر تجارتی قافلوں کے ساتھ میں جانا بھی تھا، حقوق العباد کا ادا کرنا بھی تھا، بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا بھی تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ضرورت کے درجے میں تھا، لیکن مقصد اول درجے پر، اعلیٰ درجے پر سامنے رہتا تھا۔ اس لیے کسی ایک صحابی سے بھی جہاں پر مقصد کی بات سامنے آئی، امت کے نمونے کے لیے بتا دیا کہ مقصد کے سامنے ضرورت کے خاطر قدم کا رکنا نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے رک گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید کے اندر میں امت کے نمونے کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ، مخلص صحابہ، لیکن مقصد سامنے تھا کہ جانا ہے منشا مصطفیٰ، اور وہ یہ سوچے کہ میرے پاس میں، ہمارے پاس میں تو وسعت ہے، یہ قافلہ تو جا رہا ہے، جن کے پاس میں سہولتیں کم ہیں، لیکن تیز سواری ہمارے پاس میں ہے، انتظامات ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ بھی ہے،
اور ان میں سے ایک کے دماغ میں یہ آیا کہ اب جا کر تو واپس آنا شاید کہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جانے والے کس ارادے اور نیت سے جاتے تھے، ان کی نیت شہادت کی ہوا کرتی تھی صحابہ اکرام کی، اور جن کو مقصد کے درجے میں نکل جاتا ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مقصد، جن کو مقصد کے درجے میں ملتا ہے ان کی پہچان یہ کہ وہ اس مقصد کے لیے ہر لمحے اپنی جان کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کام آ جائے ہماری جان۔ مال نہیں، مال تو بہت گھٹیا چیز ہے، وہ مال تو بیماریوں پر لگتا ہے، جسم پر لگتا ہے، کوٹ کچہری پر لگتا ہے، اپنی پیٹ پوجا پر لگتا ہے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جن کو مقصد کے درجے میں مل جاتا ہے ان کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ جان بھی اس مقصد کے لیے لگ جائے، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ مقصد کے لیے جان جا رہی ہے تو پھر فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کیا تھی کہ جو مقصد تھا، مقصد کے لیے مقصد پورا ہو گیا۔ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جاتا ہے آدمی، مقصد کے لیے مقصد بنا کر دنیا کا مال کمانے کے لیے کسی ملک میں گیا، اندازے سے زیادہ 10 گنا کمائی ہو گئی تو کہتا خوشی خوشی واپس آئے گا ایئرپورٹ پر، بیگم کو بولے گا کہ میرے رشتہ داروں کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ، مجھے کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لینے کے لیے 2 گاڑیوں کو لے کر آؤ، 3، اور برخلاف اس کے جو مقصد پورا نہیں ہوا، باہر کو جانے کا جتنی اس کی آس تھی اور جتنی تمنا تھی اس سے ذرا کمی رہا، نیچے ہی رہا، تو صدمے میں آئے گا۔ تم کہیں کو آتے میں خود آ جاتا ہوں گاڑی پہ، بولے گا بس میں بیٹھ کے، ہوگا کہ برا تو نہیں مان رہے نا؟ کیوں؟ کہ مطلب کیا ہے کہ جن کے پاس میں مقصد، تو مقصد جن کے پاس میں مقصد بن جاتا ہے سچا، تو وہ مال کو لگا کر کہاں وائدیاں کریں گے؟ ہمارا تو اتنا خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ خانقاہوں پر، اجمیر کے سفر پر اور ان نظاموں کے اوپر، ہماری خانقاہوں کے اوپر، وہ کہاں کرے گا؟ بلکہ اس کی تمنا کیا ہوگی کہ یہ مقصد اگر واقعتاً مقصد کے درجے میں مل چکا ہوگا، ارے مال کی کیا چیز ہے، آل اولاد کی کیا چیز ہے، بلکہ دم اور سانس اس مقصد کے لیے قبول ہو جائے اور مل جائے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے مقصد کے لیے قبول کیا، ان کی سب سے بڑی علامت اور پہچان ہے۔ اس کے علاوہ نبھائے جا رہے ہیں یہ بات الگ ہے۔ اس لیے کہا کہنے والوں نے کہ حسینیوں کی میراث شہادت ہے۔ جو لالچ اور لالچی بن کر دنیا کے کیش کروانے کے لیے نظاموں میں چلے، وہ تو بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں کہ عزت یہاں مل جائے، نام و نمود یہاں مل جائے، دنیا یہاں مل جائے، لوگوں کی واہ اور یا ہم کو یہاں مل جائے، بڑا گھٹیا سودا کرنے والے ہیں۔ جن کو مقصد کے درجے میں ملا ہوا ہوگا، ان کی پہچان کیا ہوگی میرے بچوں؟ اگر یہ نظام بھی تم کو اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالی اگر عطا فرما دے مقصد کے درجے میں، تو زندگی کی رونقیں کچھ الگ ہوگی، ہمارے اور تمہاری زندگی کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ پھر یہ ڈھیلا ناڑا نہیں ہوگا کہ لوگ ایسا بول رہے تو پھر کیسا کروں، ذرا ٹچ کرتا ہوں اتنا نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا یہ، بلکہ وہ تو ایسا سپاہی ہوگا کہ وہ تو یہ کہے گا کہ مال کیا چیز ہے، آل اولاد کیا چیز ہے، بلکہ میرے سامنے تو میرا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے جان کیسے لگ جائے، میں تو اس تمنا کے اندر میں ہوں۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جب ان کا پردہ ہو رہا ہے، اس وقت میں ایک صحابی پہنچے اور کہا کہ تم تو صحابی رسول ہو اور تم تو ماشاءاللہ یہ اور وہ، تو کہا کہ فضیلتیں مجھے سنا رہے ہو، بے شک تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں نے ہر غزوے کے اندر میں اور ہر جنگ میں شرکت واپس آنے کی نیت سے نہیں کی تھی، بلکہ ہر مرتبہ، لیکن کیا کروں کہ مدینے میں چارپائی کے اوپر مجھے لفظ بے ادبی کا ہو جائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے، صحابہ ہے وہ تو، اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ ہے۔ عورتیں جس طریقے سے اپنے گھروں کے پلنگ پر رہتی ہے، ویسے ہم کو اس حالت میں دنیا سے جانا پڑ رہا ہے۔ نیتوں کے اعتبار سے تو وہ مقام مل چکا ہے صحابہ کرام کو، اس لیے ہر صحابی کو ان کے ارادے اور نیت کے اعتبار سے صحابہ ہیں۔ یہ کمالات ہیں ان کے کہ ہر صحابی اگر ظاہر میں شہید بھی نہیں ہوا تو وہ شہادت ہی کے مقام پر ہے، اس لیے کہ نیت کو تو انہوں نے بنا دیا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں، اور جو بچانے کی نیت کریں وہ منافق بنے، وہ ساتھ میں رہنے کے باوجود بھی محروم رہے۔ قصور کیا تھا انہوں نے؟
مقصد کے لیے قربان ہونا اور جان کا دینا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ جان کا بچانا. اس لیے غزوات اور جنگوں کے اندر میں چلو چلو بڑھو بڑھو تم کرو تم کرو تم کرو آگے بڑھاتے تھے اور منافقین پیچھے پیچھے ہوتے ہوئے پیچھے نکل جاتے تھے. تو جن کو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس مقصد کے لیے جان کی کیا بات ہے, وطن کی کیا بات ہے, مال کی کیا بات ہے, بلکہ اس مقصد کے لیے تو میں اسی وقت میں ٹھنڈا سانس لوں گا اور اسی وقت میں میں اطمینان کا سانس لوں گا جب اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں. یہ سچے مقصد والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کا مقصد دے دیتا ہے. اور جو ان مقابلے کے اندر میں جو اغراض کے لیے عزت و نام و نمود اور دنیاوی اغراض کے لیے, مفادات کے لیے, جنت کے لیے اور پھر کچھ ان چیزوں کے لیے, آل اولاد کے لیے, ان چیزوں کے لیے چلو قبولیت مل جاتی ہے, دعائیں قبول کروا لیں گے اللہ سے اور لکی لیٹری اٹھا لیں گے, وہ یہ کرا لیں گے, وہ کرا لیں گے. ان نیتوں کے ساتھ میں جو ان نظاموں کے اندر میں ہے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں عطا کیا اور دل کا وہ سچا نہیں ہے. مقصد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے مقصد کے ساتھ سچا مقصد, اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دنیا تو دور کی بات ہے, لوگوں سے تعریفوں کا امیدوار بھی نہیں ہوتا, لوگوں سے پھول کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا امیدوار بھی نہیں ہوتا, لوگوں کی دنیا کا یہ طلبگار بھی نہیں ہوتا اور اپنے اغراض اپنے مقاصد کے لیے ان نظاموں میں چلنے والا نہیں ہوتا, بلکہ ان میں کہ ہر سپاہی کی پہچان یہ ہوتی ہے ان میں سے فقیر ہو کے غریب سے غریب ہو اور دنیا کا لکھپتی اور کروڑپتی کیوں نہ ہو, جس درجے میں بھی ہوں گے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا مقصد ان کو عطا کر دیا ہو تو پھر ان کی پہچان ہم لسٹ نہیں بنائیں گے, لیکن اپنے پر سوچنا تو ہمارے لیے آسان ہوگا نا. دھوکہ تو نہیں ہوگا, دھوکہ تو نہیں کھائیں گے. اگر ہمارے اندر میں واقعتاً اس نظام کے لیے نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ استعمال کر لیا اور وہ خرچ کر دیا اور لنگر کرا دیا اور وہ خرچہ ہو گیا اور ماشاءاللہ وہ وقت نکال دیا, یہ ہو گیا, یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقصد تیرے دل کے قابل بنا کر تجھے تیار نہیں کیا. تیرے دل میں کجی ہے, زبان تو کہہ رہی ہے, عمل تو بتا رہا ہے, لیکن زبان کا کہنا اور عمل کا بتا دینا یہ اعتبار نہیں ہوتا, اصل نیت ہوتی ہے. اور نیت کا جو عزم و ارادہ ہوتا ہے اس کی بہادری اور اس کی جوامردی اور اس کے حوصلے اور اس کی ہمتیں کچھ اور ہوتی ہے. وہاں کوئی چیز دوسرا نہیں رہتی اور غیر کوئی چیز اس جگہ موجود نہیں رہتی. سمجھ میں آئی؟ یہ ہیں جن کو مقصد کے درجے میں ملا ہوگا. اب دیکھیے ماشاءاللہ رائے الاپ دے, بیان کر لے, تقریریں کر لے, نعتیں پڑھ لے اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھ لے, کچھ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اسی کو. اور جن کے دوسری بہت اوپنلی علامت اس راہ کے مقبول بندوں کی یہ ہوگی کہ جتنا ہو رہا ہے نا اس کو بہت آخری درجے کا کم سمجھے گا, اور حقیقت میں ہے کم سمجھے گا. کبھی کسی کو کرنے کا اپنا احساس اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی نہ مقبول ہونے کی علامت ہے اس نظام کے اندر میں مقصد کے لیے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو انہوں نے پہلے ہی ارادے پر میرے آقا کی طرف سے جو مقصد دے دیا گیا بلغوا انی ولو آیا, تو پھر ہر ایک نے اپنا مقصد کیا بنا لیا تھا کہ جو ذمہ داری میرے مصطفیٰ نے دی ہے اس دین کی امانت کی میں پہنچا دوں. اب پہنچانے کا عمل ان سے ہوا, کتنوں کو کلمہ پڑھایا اور کتنوں تک دین پہنچایا اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن ہر صحابی کو اللہ نے جو ڈگری عطا فرمائی وہ اس بنیاد پر کہ وہ صمیم قلب اور دل کی حقیقت کے ساتھ میں اپنا دل کو اس بات پر تیار کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد اب دنیا نہیں ہے, دنیا کی خواہشات نہیں, یہ ضرورت کے درجے میں ہے. بھوک لگیں گے کھائیں گے, ضرورت محسوس ہوگی بیت الخلاء کو جائیں گے, لیکن بیت الخلاء میں بیٹھ تو نہیں جائیں گے نا فرصت سے, دل نہیں لگے گا وہاں پر, دنیا میں دل نہیں لگے گا. جن کا دل
مقصد کے علاوہ اگر دنیا میں لگتا ہو، وہاں پر کھلکھلائے ہوئے رہتے ہو، وہاں خوش رہتے ہو، وہاں پر کھل کر رہتے ہو، یہ بڑے خطرے کی علامت ہے۔ اور بھی مقابل اس کے کہ جن کو نظام کے اندر میں تر و تازگی ملتی ہے، زبان سے بولنا صرف وہی چاہتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے کرنا وہی چاہتے ہیں، ذہن و فکر ان کا یہی ہوتا ہے، یہ سچے مقصد والے ہیں۔ اگر ایسے کوئی اگر دکھ جائے تو ان کی قدر کرو کہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، کہ جو مقصد کے درجے میں خدا نے انہیں ان کا وجود خود میدان کچھ نہیں، لمبے چوڑے مریدہ بنا رہے لاکھوں کروڑوں نہیں، 10-20 خانقاہ بنا رہے نہیں، اور کچھ ماشاءاللہ بیانات کر رہے ہو دھواں دھار یہ ہو رہا وہ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی نیت کہ میری سانسیں اور میرے مقصد کے لیے استعمال ہو جائے، میرا ایک ایک پائی مقصد کے لیے استعمال ہو جائے، میری زندگی کا ایک ایک دن اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے مقصد کے لیے۔ تو جن کو یہ دولت ملی میرے بچوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اور بالمقابل اس کے کہ جو ان نظاموں میں کرنے کے بعد اپنے کرنے کا احساس یا کرنے کے بعد میں کرنے کے تذکرے، یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اتنا تو کر دیا، اتنا تو ہو گیا، یا پھر اس دنیا ان کرنوں کے مقابلے کے اندر میں اس کا بدل کچھ لینے کی توقعات اور کچھ چاہتے، ہم اتنا کر رہے تو ہم کو تو یہ بھی تو ہو جانا چاہیے، ہم کو تو دعاؤں کی قبولیت بھی تو مل جانا چاہیے، اور ہم کو بھی تو ولایت کی ڈگری مل جانی چاہیے، یا ہم کو بھی تو اللہ ہماری بھی تو سننا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مقصد والا نہیں ہے۔ مقصد والا جو ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اسی حسرت پہ رہے گا، حق یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا، الحمدللہ اتنا تو ہو گیا، اتنا تو میں کر رہا ہوں، اتنا تو ہو جا رہا ہے نا میرے سے، یہ نہیں سوچے گا وہ۔ بہت کچھ ہوگا پھر بھی یہ سوچے گا کہ کچھ نہیں ہو سکا۔ اور ایسا جو قبولیت والا ہوگا وہ خدا کا محبوب بندہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس زمانے کے عالم کے بگاڑ کے دور کرنے کا اور عالم میں حق کے پھیلنے کا، وہ سارا کا سارا جو عالم کے اندر میں ہو رہا ہوگا اس کا حصے دار اس کو بنا دیں گے۔ بھائی بین الاقوامی سطح کے اوپر بعض بزنس چلتے ہیں نا، وہ شیئر مارکیٹ وغیرہ بولتے ہیں۔ عادل آباد کی خانقاہ نگر کی گلی کا بھی اگر کوئی آدمی شیئر مارکیٹ میں ورلڈ لیول کے اوپر کچھ کرے گا تو اس کو بھی اس کے منافع میں سے حصہ نہیں ملے گا، مگر اب میرے جیسا پیر بن کر بیٹھ کر میں کہ میرے کو شیئر مارکیٹ میں حصہ ہونا تو ملے گا کیا؟ کیوں ملے گا اس کو؟ وہ انٹر ہوا ہے، اس قابل بنا ہے، پھر انہیں کیا کر رہا، محنتیں کر رہا کہ گلی گلی گھوم رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی بیٹھ کر اپنے فون پہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی، مگر عالم میں ہونے والے منافع میں وہ حصہ داری اس کی ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے ہی جو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچوں کو اور ہم کو اور تم کو اس نظام کو اپنا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو بنائیں گے نا وہ انٹر ہونے کے لیے تمہارا میرا جسم، تمہاری میری صلاحیتیں اور تمہارے میرے مال کی قربانیاں اور تمہاری میری تقریر اور نعتیں اور منقبتیں اور ذکر کرنا کرانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جو عرش اللہ تمہارے سینے کے اندر میں ہے۔ دل سے انٹر ہو جاؤ اس میں کہ نہیں، مقصد زندگی تو اب نظام ہے، باقی پھر گھر میں کیوں رہ رہے ہیں، اے سی میں کیوں سو رہے ہیں، اور پھر کیوں کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، کیوں ایروپلین میں جا رہے ہیں؟ ضرورت زندگی ہے، مقصد والے کے لیے ضرورت پورا کرنا جرم نہیں ہوگا نا، بلکہ بڑے مقصد والے کے لیے تو ضرورت کا پورا کرنا اس پر بھی نہیں رہتا، بلکہ ایسا نظام بن جاتا ہے اس کے لیے کہ اس کی ضرورتوں کا پورا کروانا لوگ اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھتے ہیں۔ کسی ملک کا صدر ہندوستان کے اندر میں آیا تو اس کو اپنے شام کے کھانے کے واسطے ہوٹل ڈھونڈنا پڑتا ہے، آؤ جی ساجد، آؤ جی انجم میں، آؤ جی شاہد صاحب، ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہیں بھائی سونے کے واسطے ذرا لاش دیکھو۔ وہ کس کی علامت ہے؟ کہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ جس کو اپنی ضرورتوں کی فکر ہے وہ بڑا نہیں بنا بھی، بلکہ وہ انڈیویجول انفرادی آدمی ہے، ایک ذات کا وجود ہے۔ وہ کیا کہنا چاہیے اس آدمی کو؟ پرسنل لائف، یا پھر کیا کہنا چاہیے؟ ایک عام انسان ہے، اس کو تو اپنی فکر خود کرنا پڑتا ہے،
اور برخلاف اس کے جو اس درجے کے لیول پر پہنچ گیا ہے تو پھر ایک کلیکٹر ہی کسی علاقے کے اندر میں گیا تو کیا ہوتا ہے اس کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، پورا وہاں کی حکومت حرکت میں آ کے اس کا انتظام، اس کو اپنی فکر کرنا نہیں پڑتا، بے فکر رہتا ہے، اس کو نہیں پوچھنا پڑتا میرے کو چائے ملتی کی، چائے کے بعد میں پوری بھی کھانے کی عادت ہے وہ بھی ملتی کی، وہ ٹھیلا کہاں ہے، پھر سونے کے واسطے وہ ہوائی تکیہ بھی رہتا کی۔ انجم بھائی ہنس رہے دل سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پوچھ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ منتخبہ نہیں ہے، اپنی فکر خود کرنے والا ہے، آدمی ہے، وہ عام آدمی ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر کس بنیاد کے اوپر؟ خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، علم کی اور عمل کی بنیاد پر خدا منتخب نہیں کرتا، بلکہ خدا جو منتخب کرتا ہے وہ قلب معصوم کی بنیاد پر، قلب اور دل کے ساتھ میں جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ میں معاملہ صحیح کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منتخب فرما دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے خدا اپنی قدرت کے نظام کو اس کے لیے چلانا شروع کرتا ہے۔ راجن شاہ ولی اس زمانے کے اندر میں آ کر عادل آباد کے جنگل بیابان کے اندر میں بیٹھ گئے تو لاج دھونے کی، شاہی صاحب وہاں رہتے کہ پوچھے کہ ایڈریس، اور وہاں ہوٹل ہے کہ معلوم کیے گی، وی آئی پیز کا نام، وی آئی پیز کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو جو مقصد کے لیے اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارا مقصد، ہماری ضرورتیں نہیں ہیں، ہمارا مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، اس کے لیے اگر کوئی منتخب ہو جائے تو پھر وہ وی آئی پیز رہتے ہیں ایز اے ایگزامپل۔ اب ان کو اپنی فکر کرنا نہیں پڑتا، بلکہ خلق اپنی سعادت سمجھ کر ان کی فکر میں لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے کہ نہیں لگ جاتی؟ اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وی آئی پیز ہیں تو نہیں بولیں گے کہ وہاں پر جا کے ہوٹل ڈھونڈو، وہاں پر ذرا نکالو کون سی ہوٹل اچھی ہے، کیوں کہ وہ سارا انتظام تو ہو جاتا ہے، وہ ذمہ داری تو اوپر سے تم اوپر سے منتخب ہو چکے ہو، منتخب من اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھا منتخب جو ہوتے ہیں، علم بھی اور عمل بھی، علاقہ بھی، کوئی چیز اس میں بنیاد نہیں بنتی، بلکہ قلب معصوم مقصد کے لیے اپائنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی سچائی کی بنیاد پر۔ اچھا اللہ کس کو دیکھے گا؟ وہ تو یہاں کو دیکھے گا نا، قلب کو اور دل کو۔ راہ طریقت میں دوہرے پن اور دوہرے دل کے ساتھ میں چلنے والا نبھا دیا جائے بات الگ ہے، گیہوں کے ساتھ میں گھن کا بھو لگ جائے یہ الگ بات ہے، ورنہ ذرا پرکھیا اگر گہری نظر ڈالے گا تو پھر گیہوں کو اور کنکروں کو الگ کر دے گا نا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کنکرا زیادہ ہو گئے گیہوں کے اندر میں تو چھنی مارنے لگائے گا، پھر چھان دے گا تو چھانے گا تو کنکرے، گیہوں ادھر کنکرے ادھر، نہیں چل سکے گا۔ اس لیے اپنے دل کے اعتبار سے مقصد کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ نظام میرے بچوں عظیم نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ والوں کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لاکھوں اللہ والوں نے ولایت کے اور اللہ کے نظام کو سمجھ کر یہی نظام دنیا میں چلایا۔ کیا چلایا؟ مدرسے کھولے، مسجدیں بنائے، یا پھر حکومتیں قائم کرے؟ نہیں، اللہ نے جن کو منتخب کیا انہوں نے کیا کیا؟ خلق کی محبت، خلق کے ساتھ میرے آقا کے اخلاق میں پیش آ کر حق کا راستہ بتانا۔ لاکھوں اولیاء اس راستے پر چل کر خدا کے مقام محبوبیت تک پہنچے، وہ راستہ ہے نا جی سند یافتہ۔